جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم اور عظیم مہمان امتیاز نقوی صاحب، اور ان سے ہم بات چیت کر رہے ہیں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی، اور جو انہوں نے جس طرح سے اپنی زندگی کی جو بلائنڈ ہونے کے بعد اپنی زندگی کا آغاز کیا نئے طریقے سے اور بہت حوصلے کے ساتھ، بہت ہمت کے ساتھ، ہم سب کے لیے ایک مثال ہے. اور ہم وہ لوگ جن کی آنکھیں ہیں، جن کو اللہ نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے، ان کے لیے یہ بہت ہی بڑے ایک ہمارے لیے مثال ہیں، اور ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں اور ان سے مزید بات چیت کرتے ہیں. آپ کی ہمت ہارتے. جی بالکل. جو ہے پہلے کالر کو شامل کریں گے پروگرام کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی احمد صاحب، آپ سب کو بہت بہت سلام. احمد بول رہا ہوں. احمد صاحب جرمنی سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے جو مہمان ان کی باتیں سنی اور خدا تعالیٰ کی ہستی پر اتنا وہ مجھے جو نا آیا، اللہ کی ذات نے ہمیں انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا. قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے. تو وہاں پہ ہم جو مسلمان ہیں ان کو افضل درجہ دنیا میں ہے، لیکن قرآن کریم اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے ہے. لیکن کیونکہ میں لندن آتا رہتا ہوں، تو یہ انہوں نے جو باتیں بتائیں، یہ جو شعبے ادارے جنہوں نے ان کی ہیلپ کی ہے، تو میں تو وہ میڈیکل کی طرف سے میں ڈرا ہوا تھا. کافی لوگوں نے بتایا کہ وہاں پہ اتنی ہیلپ نہیں ہوتی. جرمنی میں 30 سال ہو گئے ہیں. یہاں پہ ہم فون کریں تو جو ہے ایمبولینس فوراً 5 منٹ میں پہنچ جاتی ہے. وہاں کا مجھے کچھ تھوڑا سا بتایا تھا، لیکن ان کے جو آنکھوں کا، کیونکہ میری آنکھ کا لینس پڑا ہے میری آنکھ میں بھی، لیکن جو خدا تعالیٰ نے جو چیز دی ہوئی تھی نا، وہ یہ نہیں بن سکتی انسان سے. کوشش کی انہوں نے، لیکن وہ جو تھی وہ چیز نہیں بن سکتی. اس میں اور زمین آسمان کا کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. دوسرا، نقوی صاحب کی باتوں سے یہ مجھے احساس بہت ہوا کہ قرآن کریم کی تعلیم پر یہ لوگ عمل کر رہے ہیں. وہ 10 سال کے بعد جو ملی نرس جاتے جاتے جو انہوں نے واقعہ بیان کیا، یا دوسرے شعبہ جن سے بھی انہوں نے کنٹیکٹ کیا، انہوں نے ان کی پوری تعاون کی اور مدد کی ہے، تعاون ان کے ساتھ. تو یہ چیزیں ہم مسلمانوں سے انہوں نے حاصل کی اور اوپر عمل کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان کے ملک ترقی کر رہے ہیں. اور ہمارے ملک ترقی کو گرا کر توڑ کر ہم اپنی کامیابی کے اوپر اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی مار کر ہم اپنے پاکستان میں آپ دیکھ لیں، اللہ ماشاءاللہ ملا جتنے ہیں کوئی چند ہی کوئی اچھے ہوں گے. وہ جو برے ہیں انہوں نے اچھوں کا بھی بیڑا گرک کیا ہوا ہے. اور اگر کوئی آ جاتا ہے، کوئی شام کا بولا گھر کو واپس آ جائے تو اسے بولا نہیں کہتے شکر اس نے اپنی غلطی کی اصلاح کر لی. وہ پی ٹی آئی والے آج واپس آئے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں یہ کیوں آ گئے ہیں. اور وہ جو دوسرے بیٹھے لندن وہ کہہ رہے ہیں طلاق ہو جاتی 3 مہینے میں تو دوبارہ شادی کی رجوع کرنا بہت ہے. ایسی مائنس نہیں ہونی چاہیے، سوچ پازیٹیو رکھنی چاہیے اور ترقی کرنی چاہیے. قرآن کریم کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہیے. خدا حافظ. اور آج ہم نے جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کیا ہے اور کہ ہم جو کالز لیں گے وہ مختصر لیں گے، کیونکہ ہم نے کالز جو کہ ایک ہی بریک میں کھولی ہیں. تو ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان بھی ہے، تو یہ کہ مختصر مختصر کال پہ ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی محمد علی بھائی السلام علیکم. میں لائیو ہوں جناب؟ بالکل لائیو ہیں. السلام علیکم علی بھائی. میری بہن کو امتیاز نقوی صاحب آپ کو بھی السلام علیکم. لندن سے بول رہا ہوں. وعلیکم السلام جناب. آپ کی گفتگو سنی ہے، ماشاءاللہ آپ عظیم لوگ ہیں. ہم آپ کو سلام کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی اسٹرگل کی اور ہمت نہیں ہاری، اور کیا کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی آنکھیں ہیں ان کو حوصلہ دیا ہے کہ اگر آپ گریجویشن کر سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ آگے جا سکتے ہیں، تو پھر جن کو رب تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں ان کو بھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. یہ بہت بڑا میسج آپ کی طرف سے جا رہا ہے. اور آنکھوں والوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ آج ہی اپنی کاپی پکڑے اور آج ہی اپنی پین پکڑے. اگر ان کو انگلش نہیں آتی وہ چھوٹے چھوٹے کورسز کریں، اسکولوں کی طرف جائیں اور اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ آپ کے لیے ابھی تک پوری دنیا میں کام نہیں ہوا. جتنے بھی لوگ ہیں آپ طرح کے بلائنڈ ہیں یا ڈسیبل، کسی بھی کوئی رب تعالیٰ نے ان کے اندر کوئی کمی آئی ہے، تو وہ ابھی تک دنیا کے جتنے بھی لیڈر ہیں انہوں نے آپ کی طرف توجہ نہیں دی. بھارت میں میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک چھڑی بنائی ہے
کہ جو آپ کی ہیلپ کے لیے کہ جب آپ چلتے ہیں تو اس کی سگنلز وغیرہ دیتے ہیں. ابھی لندن میں وہ کام نہیں ہوا. یہاں تو 2 کام کرنے چاہیے. لندن میں جو میرے پاس میں نے ایک پلان ریڈی کیا وہ یہ تھا کہ جس طرح فٹ پاتھ کے اوپر جب آپ چلتے ہیں تو فٹ پاتھ کے اندر ہی ایک 3 انچ کی پٹی چلے, جس طرح یلو لائن ہوتی ہے, وہ اسٹک سگنل دے گی آپ کو, جس طرح نیویگیشن سسٹم ہوتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ کیپ گوئنگ اسٹریٹ آفٹر 300 یارڈ ٹرن رائٹ 4 رائٹ پوسٹ کوڈ. یہ ایک لمبا پروسیس ہے جس کی میں ایکسپلین نہیں کر سکتا, لیکن دیٹ ون از میک یو ایزی ٹو فائنڈ ویئر ایور یو وانٹ ٹو گو ان دا ورلڈ. آپ کسی کے محتاج نہیں ہو سکتے اگر وہ ہم نے وہ اس کو پٹی کو ہم نے فٹ پاتھ کے اندر نیویگیشن سسٹم کے ساتھ اور اسٹک کے ساتھ اس کو لگا دیا. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ آواز اٹھائیں کہ دنیا کے جتنے بھی آپ جیسے لوگ ہیں, اگر یا تو پوری دنیا UN آپ کو ایک ملک دے دیں کہ بھئی یہ آپ کا ملک ہے, آپ یہاں پہ رہیں, آپ اپنی پارلیمنٹ بنائیں, رہیں, آپ کے خیال ہے ہم سب کچھ آپ کو یہاں پرووائڈ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو یہاں پہ سہولت ہے. لیکن آپ ہی جیسا میرا ایک بھائی کسی دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا ہے, ایک منجی ہے, اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, آپ کو رب تعالیٰ نے کتنی فضیلت دی ہے, تو آپ آرگنائز کریں اور اس آواز کو UN میں لے کے جائیں کہ ہمیں اس پوری دنیا میں, بہت بڑی دنیا ہے, ہمیں یہاں ایک ملک دے دیں, آپ کا ملک اپنا اس کا نام رکھ لیں, کچھ بھی رکھ لیں, تو یا پھر آپ کو یونائٹڈ کیا جائے. یہاں جتنی فیسلٹی آپ کو یہاں پہ ملتی ہے وہی فیسلٹی دنیا کے ہر شخص کو اس کو وہاں پہ ملنی چاہیے ملک کے اندر. تو امتیاز صاحب آپ ہم کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ جیسے ہی ہمارا یہ پروگرام بنے گا تو ہم آپ سے ضرور رابطہ کریں گے اور ہم آپ کو اپنا لیڈر بنائیں گے لندن میں, اور آپ کے ساتھ باقی جو بھی کام ہے دنیا میں آواز اٹھائیں گے. تھینک یو ویری مچ علی بھائی اور میری بہن ٹائم دینے کا جیسے آپ کا بہت اچھا ہے. اور لاسٹ میسج یہی ہے کہ اے آنکھوں والو, آج ہی نقوی صاحب کی بات کو مد نظر رکھو کہ آج ہی آپ نے چھوٹے چھوٹے کورسز قلم پینسل پکڑو اور علم کی طرف, روشنی کی طرف نکل چلو, انشاءاللہ تعالی اندھیرے دور ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ علی بھائی ٹائم دینے کا. اگر اجازت ہو تو میں ایک بات کروں. آپ کی بات سے پہلے بھی نقوی صاحب ایک سوال بہت شدت سے آ رہا ہے, اور وہ ہمارے جو آصف گل صاحب ہیں انہوں نے بھیجا آپ کے لیے سوال, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہ مانتا ہی نہیں کہ آپ بلائنڈ ہیں, اور آپ خام خام ایسے کہتے ہیں کہ آپ بلائنڈ ہیں, تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ بہرحال جی ان کی محبت ہے, وہ تھوڑے بہت جو وہ کرتے رہتے ہیں, آپ کو چھیڑتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, یہ ان کی محبت ہے, بہت اچھے ہیں. عظیم گل بھائی جو سب کے پیارے ہیں, تو میں ان کو بس سلامی پیش کرتا ہوں کہ بہت ہی اچھی ہے اور ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں. بریفورڈ میں پہلے بھی تھے, آپ دوبارہ جب اسٹوڈیو وہاں کھلا ہے تو یہاں بھی جب آتے تھے تو یہاں بھی وہ بڑی عزت کرتے ہیں, اور بڑی چونکہ اس قسم کے وہ سب کے عرض عزیز ہیں. تو آپ ان کی بات کا کیا جواب دیتے ہیں جب آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ بس ہلکی سے مسکراہٹ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں؟ کیا کریں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. محمد علی صاحب کا جواب دینا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نقی بول رہا ہوں جی علی بھائی. جی نقوی صاحب السلام علیکم. میں آپ کو بھی سلام ہو, آپ کی شخصیت جو آج سامنے بیٹھی ہے, یقین کریں دیکھ کے انسان کو اتنا حوصلہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی زندگی دے اور تندرستی دے جنہوں نے اپنی کمزوری کو اپنی مجبوری نہیں بنایا, بلکہ انہوں نے اپنی کمزوری کو دنیا میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسان ایوری تھنگ از پاسبل. انسان اگر چاہے تو ہر چیز کر سکتا ہے, بس اس کے اندر ہمت, طاقت اور حوصلہ ہونا چاہیے. اور یہ حوصلہ, یہ ہمت, یہ طاقت آج ہمارے سامنے بیٹھی ہے, اور ہم اسے دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آؤ دیکھو یہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ جس نے اپنی کمزوری کو مجبوری نہیں سمجھا بلکہ کمزوری کو اور کمزور کر کے رکھ دیا ہے, اور یہ ثابت کر دیا ہے اس بات پہ کہ جب انسان اپنے ارادے میں مضبوط ہو تو وہ کوئی دنیا کا پہاڑ ہمالیہ بھی سامنے ہو تو اس کو سر کر لیتا ہے. اور میں دعا دیتا ہوں اور ان کے حق میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 طرح کی بینائی دی ہے. ایک تو بینائی وہ دی ہے جو انہوں نے ثابت کر کے دکھائی, اور ایک بینائی انہیں آل محمد کے در پہ آ کر ان سے روشنائی حاصل کرنا, یہ بھی ان کی دوسری بینائی ہے. ہمارے ایک ذاکر ہوتے تھے مولا عاشق حسین, وہ بھی نبینا تھے. ہم اسے کہتے تھے تو وہ پتہ کیا کہتے ہوتے تھے, وہ کہتے تھے میں نبینا نہیں, میں بنا ہوں. وہ کہتے تھے کیسے, وہ کہتے میں ان لوگوں سے زیادہ بہتر دیکھتا ہوں اور جانتا ہوں جن کے اندر نہ محبت آل محمد ہے اور نہ وہ رکھتے ہیں.
تو میں تو بنا ہوں کہ میرے اندر یہ دو روشنی ہے، میں دنیا بھی دیکھتا جانتا ہوں اور دنیا میں رہتے ہوئے آل محمد کی روشنی کو بھی پاتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج نقوی صاحب نے جو آپ خود آگے اپنی بتائی ساری باتیں اور یہ ثابت کر کے دکھایا کہ انسان وہ ہوتا ہے جو کبھی اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتا، وہ اسے انسان کہتے ہیں. جو ذہنی طور پہ بیمار ہوتے ہیں، جیسا کہ آج آپ، میں تھوڑا سی بات کر کے ختم کرتا ہوں، آج آپ ٹائم نہیں دے رہے، کہ جو ذہنی طور پہ بیمار ہوتے ہیں، عقل کے اندھے ہوتے ہیں، وہ دیکھ لیں آج آپ کے سامنے داعش بھی ہے، طالبان بھی ہیں، اور عقل کے اندھوں سے یہ سارا آج ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کا خون چوس رہے ہیں، لوگوں کا خون کر رہے ہیں. سعودی عرب کو دیکھ لیں، وہ عقل کا اندھا ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، اور نہ عقل ہونے کی وجہ سے وہ بنائی ہونے کے باوجود وہ اندھا ہے اور اپنے مسلمانوں کو مار رہا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ جو خون کر رہا ہے یہ اس کی عقل کی بنائی نہ ہونے کی وجہ کی ایک دلیل ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ایسے عقل کے اندر سے بہتر ہے امتیاز نقوی زندہ باد، کہ جس کے پاس بنائی ہے بھی اور نہیں بھی، لیکن اس نے ثابت کر دیا کہ میں بنائی رکھتا ہوں، عقل رکھتا ہوں، اور ثابت کرتا ہوں کہ انسانیت کیا ہے. جس کے اندر انسانیت ہو وہ ہمیشہ بنا ہوتا ہے، ہمیشہ عقل رکھتا ہے، اور ہمیشہ وہ دنیا کو دیکھتا ہے، اور دنیا کو دیکھتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ دیکھو میں ظاہری طور پہ دنیا نہیں دیکھ رہا، لیکن حقیقت میں مجھے دنیا نظر آ رہی ہے، اور اس دنیا کو میں پا رہا ہوں. اور یہ وہی شخصیت آپ کے سامنے بیٹھی ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایسی شخصیت کو کہ جس نے دنیا کے آنکھیں رکھنے والے اندھوں کو یہ بتا دیا ہے کہ عقل ہو تو انسان عقل کے ساتھ بھی زندگی گزار سکتا ہے. آنکھوں کی ضرورت کوئی ضروری نہیں، اگر اللہ نے نہیں یہ نعمت دی تو، لیکن عقل تو رکھتا ہوں، ہمت تو رکھتا ہوں. یہ چیز میرے پاس اگر ہوگی تو میں انشاءاللہ ان انسانوں سے بہتر ہوں جو آنکھیں رکھتے ہوئے عقل کے اندھے ہیں. تھینک یو جی، مہربانی. بہت شکریہ آپ کا. محمد علی صاحب کے جو انہوں نے کہا تھا کہ ایک سٹک جو ہے ہونی چاہیے، سٹکس ہیں. ایک تو گائیڈ ڈاگ ہوتا ہے جو نابینا افراد کو گائیڈ کرتا ہے. ایک سٹک بھی، بہت ساری سٹکس بھی ہیں جو وائبریٹ کرتی ہیں. جب آپ چلتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں، وہ وائبریٹ کرتی ہے آپ کے اوپر. جو کوئی اگر مثلا درخت کی کوئی ٹہنی اگر لٹک رہی ہے یا آگے کوئی آبسٹیکل آپ کے راستے میں آتا ہے، وہ سب بتاتے ہیں. بلکہ ابھی جو اسمارٹ فون نکلے ہیں میرے پاس بھی، میں آئی فون استعمال کرتا ہوں، اور اس میں بھی وہ کچھ ایسی ایپس ہیں جو جس کی مدد سے آپ، جیسے نیویگیشن وغیرہ بھی اس میں ہے، جو آپ کو آپ نے اگر کوئی کہیں جانا ہے تو اس کی مدد سے آپ ایڈریس بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. تو اس میں ایک اور ایپ ہے جو آپ کو بس نمبر سے بتاتی ہے، بس کی ٹائم ٹیبل بتاتی ہے، کس ٹائم میں کون سی بس جو ہے وہ اس اسٹاپ پہ گزرے گی، اسٹاپ سے گزرے گی. تو ابھی بہت ساری چیزیں جو آ رہی ہیں، لیکن اس کا استعمال جو ہے نا وہ تھوڑا سا اب لوگوں میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ان کو کس طرح سے اور کہاں سے یہ مل سکتی ہیں تاکہ اس کا استعمال کیا جا سکے. بہت سارے نابینا لوگ جو ہیں اس وقت وہ یہ آئی فون یا دوسرے اسمارٹ فون جو اینڈرائڈ وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، جس میں یہ ایپس وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے کافی کچھ اس سے سہولت ہو گئی، مدد لے سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں انیس صدر بات کر رہا ہوں. جی انیس صدر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں واقعی آپ کا پروگرام بہت ہی خوبصورت ہے اور عظیم لوگ میں اپنے نقوی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جی قرآن شریف کی ایک خوبصورت بہت آیت ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم نے کسی انسان کو آبس پیدا نہیں کیا. ہر انسان کے اندر صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، جیسے کہ مولا کائنات کا بہت ہی خوبصورت قول جو مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں ہر انسان کے اندر پوری کائنات بسی ہوئی ہے. جب یہ باتیں مولا علی نے ہمیں سمجھائی ہے، ہمیں بتائی ہیں، تو اس کا مطلب ہے اگر کسی میں خدا نہ کرے کوئی کمی ہوتی ہے تو اللہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا جذبہ پیدا کر دیتی ہے، ایسا اس کے اندر حص پیدا کر دیتی ہے جس سے اپنی دوسری اس کی صلاحیتیں اجاگر ہو سکتی ہیں. جس کی مثال ابھی جیسے کہ آپ نے فرمایا، جیسے ہمارے نقوی صاحب نے اتنی خوبصورت ابھی باتیں کی کہ بہت ہی اچھا لگا. اور واقعی یہی لوگ عظیم ہیں. میں نے کراچی میں، پاکستان میں دیکھا ہے کافی ایسے لوگ ہیں جو خدا نہ کرے کسی وجہ سے آپ کو کمی ہو جاتی ہے کسی چیز کی، تو وہ
اپنی دوسری صلاحیتوں کو اجاگر کر کے دوسروں کے سامنے نمایاں پیش ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ. جی ایک اور کالر کو شامل کر لیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. کون صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد یعقوب وعلیکم صاحب. السلام. جناب میں بیٹا محمد کو لندن سے بول رہا ہوں. بیٹی کو بھی ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں اور پیارے امتیاز نقوی صاحب کو میں ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. تو کیا بات ہے نقوی صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں, شکر ہے خدا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل عطا فرمائی اور انہوں نے اپنی عقل کو یوز کیا اور اپنے کام میں کامیاب ہوئے. ہم لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہم لوگوں کو جو آنکھیں ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے کاموں میں آنا چاہیے. تو امتیاز صاحب ہمارے لیے ایک مثال بن گئے کہ بغیر آنکھوں کے انہوں نے کتنے کام کیے ہیں اور اپنے آپ کو کامیاب کیا ہے. میری دعا کہ آنکھوں والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دے اور ہم لوگ بھی ایسا کام کر جائیں کہ جن کے ذریعے سے دنیا میں نام روشن ہو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے گھر میں بھی نام روشن ہو. بات یہ ہے کہ ہر چیز سے سبق سیکھنا چاہیے. جس طرح امتیاز صاحب نے لوگوں کو سبق سکھایا کہ ابتدا مرد اور مرتے خدا. جناب اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. جناب کا شکریہ اور جناب کے ساتھ سلامت کرتا ہوں. اللہ حافظ. اچھا ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا لیٹر تھا میرے پاس لیکن ملا نہیں ہے. پی آئی اے جو ہماری قومی ایئر لائن ہے انہوں نے بلائنڈ جو لوگ ہیں ان کے لیے میں نے یہاں سے ایک لیٹر لکھا چیئرمین جو اس وقت تھے ہارون کیا نام تھا, ای میل بھیجی میں نے کہ بلائنڈ جو لوگ ہیں پاکستان میں ان کو کنسیشن مل رہی ہے تو وہ کنسیشن ہمیں بھی ملنی چاہیے جو یہاں برطانیہ میں لوگ رہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے پھر وہ لیٹر لکھا ہے اور لیٹر ہے میرے پاس لیکن ملا نہیں ہے. اس میں انہوں نے مجھے لکھا کہ جو برطانیہ سے جو لوگ قومی ایئر لائن پہ سفر کریں گے ان کو 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے. تو میں نے خود فیملی کے ساتھ ود فیملی چونکہ ود کمپینین بھی وہ تھا تو اب چونکہ ابھی بھی 50% ہے لیکن بعض لوگوں کو نہیں پتا ہے. لیکن اس میں اب تھوڑی سی وہ انہوں نے یہ کر دیا کہ انہوں نے جو کلاسز بنا دی ہیں نا مختلف اس میں سے جو مہنگی کلاس ہے اس میں سے انہوں نے 50% رکھ دیا ہے. تو اب کبھی کبھی جو نارمل فیئر ہیں وہ مارکیٹ ریٹ میں جو کم ملتے ہیں وہ, لیکن جب پیک ٹائم ہو اگر کوئی نابینا فرد اس کے اگر وہ رجسٹر بلائنڈ ہے اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے تو وہ ان کو پی آئی اے کے دفتر میں جائے ان کو دکھا کر جو پیک ٹائم آتا ہے جب 1000 پاؤنڈ ٹکٹ ہوتا ہے اس وقت وہ تقریباً آپ کو 300-400 پاؤنڈ اس میں بچت آ سکتی ہے. لیکن عام حالات آف پیک ٹائم میں وہ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ پڑ جائے گا وہ مہنگا پڑتا ہے. تو وہ مارکیٹ بھی چیک کر لیں تو اگر وہ کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں ایسے تو یہ کنسیشن سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ جو آپ کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں اس میں ظاہر ہے ہر کسی کو اللہ تعالیٰ آپ جیسی جو ہے وہ ہمت اور حوصلہ نہیں دیتا وہ آگے بڑھنے کا. جو بلائنڈ کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ آپ تک کیسے رسائی حاصل کرتے ہیں؟ آپ جیسے آپ نے یہ پی آئی اے کی ڈسکاؤنٹ کے بارے میں بتایا, کیا ان سب چیزوں سے وہ اویئر ہیں؟ جی یہ تو چونکہ جو ہمارے ہم نے جو کمیٹی بنائی ہوئی ہے نا بیوپ جس کو کہتے ہیں بریفورڈ ایسوسیشن آف دی ویژن پیپل, اس کے جو ہمارے ممبرس ہیں یا چونکہ ہم عموماً جو ہے ہماری اے جیم ہوتی ہے اینیول جنرل میٹنگ ہوتی ہے اس میں ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں پھر وہاں پہ اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس اے جی ایم میں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. ایک اور جو یہاں آپ نے دیکھا ہوگا آرٹیکل رائل نیشنل انسٹیٹیوٹ فار دی بلائنڈ کی جو کمپین تھی ٹو گیٹ ہائی ریٹ آف موبلٹی فار پیپل ود سیویئر سائٹ لاس, تو اس میں جو میرا کلیدی رول تھا. یہاں بریفورڈ جو ایسوسیشن ہے میں نے کافی لوگوں کو اکٹھا کر کے تقریباً 2 بار ہم لندن ہاؤسز آف پارلیمنٹ میں گئے, وہاں پہ ڈیمونسٹریشن کیے اور پارلیمنٹرین سے ہم نے ملاقاتیں کی. اور پھر وہ جب یہ جب بل وہاں پیش ہوا پارلیمنٹ میں کسی بھی ممبر آف پارلیمنٹ نے اس میں آبجیکشن نہیں کی ہے, وہ بغیر ڈسکس ہوئے وہ پاس ہو گیا. تو 2011 سے نابینا افراد جو ہیں وہ ہائی ریٹ آف موبلٹی جو ان کو نہیں ملتا تھا پہلے انٹائٹل ہی نہیں تھے اب وہ لوگ لے رہے ہیں. جو ایک
ہائی ریٹ آف موبلٹی شاید حالت بندے کو نہ پتا ہو. یہ ڈسیبلٹی بینیفٹ ہوتے ہیں جو جس کو DLA کہتے ہیں, ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس, وہ اب اس کا نام تبدیل کر کے PIP رکھ لیا گیا ہے, پرسنل انڈیپینڈنٹ پیمنٹ. تو اس وقت یہ DLA ہوا کرتا تھا, اس کے لیے ہم نے ایک نیشن وائڈ کمپین جو RNIB لیڈ کمپین تھی, ہم نے اس میں بھرپور جو ہے وہ اس میں کردار ادا کیا, اور یہ آرٹیکل بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں نیوز پیپر میں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی. تو جیسا کہ جتنا کہ جیسے ماشاءاللہ آپ کی ایفرٹس نے جیسے آپ نے کیا, تو اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی مطلب باقاعدہ اپنے پلیٹ فارم سے اس چیز کی ہم تعریف کریں گے کہ پورے یورپ میں اور خصوصاً انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ ہماری حکومت کی یہاں کی پالیسیز بہت اچھی ہیں کہ وہ اتنا جو ہے وہ تعاون کرتے ہیں. اس کے برعکس جیسے محمد علی بھائی نے کہا کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ جتنے بھی افراد جو کہ اس النس سے دو چار ہو رہے ہیں اور نہیں دیکھ سکتے, تو ان کے لیے بھی وہی حقوق ہونے چاہیے. تو میں یہ بات کہنے سے بالکل نہیں رکوں گا. مجھے بڑا دکھ ہوا ایک دن دیکھ کے, ٹیلی ویژن میں دیکھ رہا تھا, تو حکومت پنجاب میں وہاں لاہور میں غالباً احتجاج ہو رہا تھا, تو پولیس نے ان کو بیچاروں کو لاٹھیوں سے مارا, ان افراد کو جو یہ بھی نہیں دیکھ سکتے کہ لاٹھی آ کہاں سے رہی ہے, ہاتھ پکڑنا کس کا ہے, اور اس میں ایک ضعیف لوگ ان کے سر پھاڑ دیے مار مار کے. اگر ذرا سی بھی مطلب شرم اور غیرت انسان میں ہو نا, تو وزارت عظمیٰ سے ریزائن دے دینا چاہیے. اگر انسانیت ہو, اتنا سا بھی اگر سینے میں نا انسان والا دل ہے. وہ جو پاکستان ایسوسیشن آف دی بلائنڈ, میں نے آپ کو کہا تھا, پاکستان ایسوسیشن آف دی بلائنڈ کے جو چیئرپرسن تھے, ان کو میں نے روشنی پروگرام میں شامل کیا تھا 2 بار. ان کے جو مطالبات تھے جب وہ مظاہرہ کر رہے تھے, اس وقت بھی میں نے ان کو آن لائن لیا تھا. تو پھر جب وہ کامیاب ہو گئے, اس کے بعد دوسرے پروگرام میں پھر ان کو میں نے آن لائن لے کر ان سے جو ان کے معلومات ان سے حاصل کی تھی. تو میں یہ چاہوں گا کہ جو روشنی پروگرام ہے, چونکہ وہ خصوصی طور پر ہیلتھ اینڈ ڈسیبلٹی ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں, اور ایسی سروسز جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. بہت سے ڈسیبل لوگ ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ وہ کون سے بینیفٹ لے سکتے ہیں, کون سی سروسز لے سکتے ہیں. تو خصوصی طور پر چونکہ روشنی پروگرام دوبارہ شروع ہوا ہے بریڈفورڈ میں اسٹوڈیو کھلنے کے بعد, میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا اپنے علماء کا, دونوں کا, اور میجر صاحب کا بھی, جن کی شفقت سے ہمارے علامہ ڈاکٹر غلام حسین ندیر اور علامہ عباس عابدی صاحب اور میجر صاحب, یہ ہمارے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں, بڑی عزت کرتے ہیں, ہماری بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں. انہوں نے ہماری جو خواہش پر بریڈفورڈ میں اسٹوڈیو دوبارہ قائم کیا, اور اس کی وجہ سے روشنی پروگرام دوبارہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں لوگ پارٹیسپیٹ کریں جو معذور ہیں, جو ہیلتھ کنڈیشن ہیں جن کی, تاکہ وہاں پہ میں جو گیسٹ بلاتا ہوں, ایک تو وہ لوگ پروفیشنل بلاتا ہوں, جیسے پچھلے پروگرام میں نے ڈیمنشیا کی جو وہاں الزائمر سوسائٹی ہے, وہاں سے 2 مہمان بلائے تھے. وہ بتاتے ہیں کہ الزائمر کیا ہے, ڈیمنشیا کیا ہے, کیسے افیکٹ کرتا ہے, اور کون سی سروسز ان کو مل سکتی ہیں جب اگر وہ اس طرح وہ سفر کرتے ہیں. تو پھر وہ لوگ سروس پرووائڈرز بلاتا ہوں, پھر وہ لوگ بلاتا ہوں جو ڈسیبل ہوتے ہیں, خود جو پروفیشنل ہوتے ہیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں, جن کی اچھی سیلری ہوتی ہے, تاکہ ان کو دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ موٹیویٹ ہوں, نہ معذور افراد بلکہ وہ افراد جو مثلا جن کی جاب ختم ہو گئی ہے, وہ مایوس ہو گئے, جی اب اتنی اچھی جاب تھی ختم ہو گئی ہے, اب میں کیا کر سکتا ہوں, وہ ان کو بھی موٹیویشن ملتی ہے یہ پروگرام دیکھ کر کہ یہ لوگ جو نابینا ہو کر اگر اتنا یہ کام کر سکتے ہیں, ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں, تو ہم بھی کوشش کریں تو ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. اہم جو ہے وہ معاشرے کے لیے بڑا مطلب یہ میسج جو ہے بڑا ضروری ہے. مطلب جی بالکل. آپ کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آپ ماشاءاللہ صاحب اولاد ہیں, کتنے بچے ہیں؟ میری ماشاءاللہ 4 بیٹیاں ہیں. اچھا. اور 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹا ساتھ ہے جو ابھی مجھے یہاں ہے. تو یہ بیٹیاں شادی شدہ ہیں, بال بچے دار ہیں. تو ایک بیٹے کی شادی پچھلے ہم نے 2013 میں کی ہے, اس کی اہلیہ کے لیے ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں. تو نقوی صاحب, چونکہ پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ بالکل اپنے آخری مراحل کو چھو رہا ہے, اور بالکل ٹائم کی قلت ہے, چونکہ آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے, باتیں ایسی ہیں, چونکہ ابھی تو بہت جو ہے وہ ناظرین ان سے بات کرنی تھی, مگر چونکہ ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے. ایک بات مگر میں ضرور جو ہے کہ وہ پروگرام ختم کرتے وقت ہی کہوں گا کہ جس طرح کی آپ کی شخصیت ہے, مطلب آپ نے دنیا کے لیے ایک مثال کو جو ہے وہ قائم کر دیا, کیونکہ جب لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم
پرابلم ہوتی ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد نہیں دیکھ پاتے تو وہ ایک طرح کے شوق میں چلے جاتے ہیں، مگر آپ نے دنیا کو بتا دیا کہ جو انسان جو ہے وہ بس خلق نہیں ہوا، اور اگر انسان کی ہمت ہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، چاہے نظر آئے یا نہ آئے، مگر اندر قلب کی آگ ضرور کھلی ہونی چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے پروگرام کو بالکل اختتام کی طرف لے کے چلیں گے سسٹر سیر کی طرف۔ جی بہت شکریہ نقوی صاحب آپ کا بھی، ہمارے محترم مہمان نے بہت قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور ہم نے بہت اس سے استفادہ حاصل کیا۔ اب ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چلا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور دوسروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔